हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उससे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आज की वीडियो का टाइटल है गरीब का पेट भरने का इनाम। और ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का, और ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। तो गाइस आप इस चैनल पर जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं और सही बात है, गरीब के पेट भरने का इनाम क्या है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए, इससे हमें कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख जरूर मिलेगी। ये इतना तस्वर कर लो कि मैं रसूल के दरबार में आ गया, इतना भी तुम्हारी हाजिरी काफ़ी है। पैदल चल करके या प्लेन में जा करके या किसी भी तरह से मदीने में जिस्मानी तौर पर पहुंच जाना ही ज़रूरी नहीं। तुम जिस मकाम से भी मेरे मुस्तफ़ा को पुकारोगे तो यह हाज़िरी तुम्हारी मुकर्रर कर ली जाएगी और इस आयत पर तुम्हारा अमल माना जाएगा। आज तुमसे गुनाह हुए शाम में बैठा और मेरे आका का तस्वुर किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठ करके ही तो ये तमन्ना कर रहे थे, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाह मुस्तफ़ा में जब बंदा यहाँ से आरजू करता है, तमन्ना करता है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही मदीने से अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करते हैं, मौला फलां बिन फलां ने मुझे आज पुकारा है, फलां का बेटा गुनाहों से तौबा करने के लिए बड़ी दूर से मुझे पुकारा है और मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मौला तू उसकी तौबा कबूल कर ले। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हज पर हर एक का जाना मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हर एक का पहुँचना मुमकिन है। इसी तरह की एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची तलब है, सच्ची तमन्ना है तो तुम्हारी रूहें वहाँ पर हाज़िरी दिया करती हैं, हाज़िरी दिया करती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो हज के लिए निकले थे। हज के लिए उस वक्त जब निकलते थे तो पैदल होते, काफ़िलों पर जाते, ऊँट और घोड़े के सफ़र होते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सफ़र के लिए निकले खुरासान से और दरमियान रास्ते में उनका काफ़िला चल रहा था। एक जगह पर उनका पड़ाव हुआ रात को, और सुबह सुबह जब बेदार हुए तो आप उठ करके देखते हैं करीब में एक कचरा का पूरा कूड़ादान, जहाँ पर लोग कचरे लाकर फेंकते हैं, एक गड्ढा था। वहाँ पर एक छोटी 8 साल की बच्ची बैठी कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। इब्ने मुबारक फरमाते में करीब जाकर देखा, एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, कचरा ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई। वो मरी हुई चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगी और थोड़ा सा उसमें बचा लिया और भागने लगी। इब्ने मुबारक उसको पकड़ लेते, कहा, ऐ बेटी तेरा नाम क्या है? उसने मुसलमान नाम बताया और कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं है मुर्दा खा रही है तू, ये कचरे में से उठाकर मुर्दा खा रही है, मरी हुई चिड़िया। वो बच्ची सर झुकाती और कहती है, ए बुजुर्ग, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन की भूख के बाद मेरे घर में कोई चीज़ ना हो? मेरा एक माजूर भाई मेरे घर के अंदर सोया हुआ है और मैं भूख की शिद्दत की वजह से 3 दिन के बाद अगर मरी हुई चिड़िया खाऊं तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? इब्ने मुबारक का दिल सहम गया। उस लड़की के साथ वो उसकी झोपड़ी में गए, देखा तो माजूर भाई उसका एक लेटा हुआ है और एक लड़की है, कुछ भी नहीं है घर में, कोई चीज़ नहीं है। वो मरी हुई चिड़िया कचरे के कूड़ेदान से उठा करके खा करके आई। इनका दिल इतना पसीज गया। इब्ने मुबारक अपने काफ़िले में आए, जो ज़ादे राह वो लेकर निकले थे, सामान पैसा सब एक गठरी में जमा किया और उस बच्ची को दे दिया। कहा, ये तू ले ले, अब मैं हज पर नहीं जा सकता। अब सामान भी नहीं था, माल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बीच रास्ते में उस छोटी सी बच्ची को मालिक बना दिया और काफिले से वापस अपने वतन चले आए, अपने घर आ गए। खुरासान जब वापस आए, मेरे अजीज़ों, जो उस ज़माने में हज करता होगा उसे अंदाज़ा होगा, कई दिन तक तो पैसे जमा करते हैं, कई महीने तक तो सफ़र करते थे।
لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے. جب گھر آئے حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی. وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں. تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کی کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا؟ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے. تو گاؤں والے تھے پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے. کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے. میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا. وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا. میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے. اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے. دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے. حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی. ایسا نہیں. جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے. اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ، وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوسیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں یہ اشعار لکھے تھے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے. امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. لیکن مقدر جاگا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب میں ہی امام بوسیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی. شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لقوہ ہے، نہ فالج ہے، نہ پیرالائز ہے، میں صحیح سلامت ہوں. اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی.
وہ جب عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی، اللہ کریم ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ کا ہمیشہ وفادار بنا رکھے. رب کریم آپ سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی آفت و بلا سے اللہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو گائز ایک بات تو ضرور کہوں گی کہ واقعی میں ان کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ آپ اس بیان میں آپ سنیں گے کہ ایک صحابہ اس غریب لڑکی کو چڑیاں مری ہوئی کھاتا ہوا دیکھ کر کے ان کا دل پگھلا، کیونکہ وہ اللہ کی سچی بندی تھی اور وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. لیکن انہوں نے اپنا سارا پیسہ اس بچی کو دیا، اس کے گھر میں دیا اور وہ واپس آ گئے. لیکن اللہ نے انہی کی شکل کا فرشتہ بھیجا حج کرنے کے لیے. تو واقعی میں اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا کہ دل میں محبت اللہ کے پرتی سچی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی غریب کا پیٹ بھریں گے نا تو آپ رات کو جا کر سکون سے سو جائیں گے کہ ہاں ہم نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا. آج کل دیکھتے ہوں گے کہ کتنے مجرون اور کتنے مطلب غریب ہوتے ہیں، کچڑا میں سے کھانا بین کے کھاتے ہیں. تو یہ نا ایک چھوٹی چھوٹی سی جو کوشش ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بناتا ہے اس کوشش کو پورا کرنے کی. تو آپ کوشش کیا کیجیے کہ وہ ذریعہ ہم بنیں اور وہ کوشش پوری کریں. تو کسی کی آپ سے جتنا ہو سکے آپ ہیلپ کریے، مدد کریے. اللہ تعالیٰ سب آپ کو، اگر آپ اتنا سا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے آپ کو. تو واقعی میں بیان بہت اچھا تھا اور اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے مانگیے، ان کی عبادت کیجیے اور انہی کے سامنے گر گرائیے اکیلے میں بیٹھ کر کے. وہ سب سنتے ہیں اور سب پورا کرتے ہیں. واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو بہت اچھی ہے اور لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.